حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین کرام، ایک عام سی بات ہے، عربی کا مقولہ ہے کما تدین تدان۔ اردو زبان میں اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی آخرت جمع کر رہا ہے۔ اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اچھائی جمع کر لے یا برائی جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ دنیا میں اللہ کوئی حساب نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، عمل کر لو، آج کے دن عمل ہو سکتا ہے، حساب نہیں ہے، اور جب روز قیامت ہوگا وہاں پہ حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں اپنے لیے آخرت میں کیا جمع کر رہا ہوں۔ آج کا دور خود غرضی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا اور سوچتا ہے کہ میں دیکھوں مجھے کہاں پر فائدہ ہوگا۔ آج کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر کوئی مخلص ہے تو پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ احسان فراموشی عام ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ برائیاں عام ہیں۔ اور جو ایک ایسی برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور جسے ہم برائی سمجھتے ہی نہیں، ہمیں ادراک اور احساس ہی نہیں ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بغاوت، بہت بڑا جرم اور رب کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وہ ہے آپس کے تعلقات کو خراب کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا نام رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، ناتا، تعلق، اسے رحم کہا جاتا ہے۔ رحم، را حا میم، رحم، یہ رحمان سے نکلتا ہے لفظ، رحیم سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اور وعدہ کیا تھا رشتہ داری اور ناطے سے، من وصلک وصلتہ ومن قطعک بتتہ، کہ جو تجھے ملائے گا، یہ وعدہ تھا رب العالمین کا رحیم کے ساتھ، رشتہ داری کے ساتھ۔ رشتہ داری کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ جو تجھے ملائے گا، جوڑے گا، رشتے اور ناطے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، میں اسے اپنے ساتھ اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اور یہ وہ برائی ہے کہ جسے برائی ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ کم کر دیا، رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہم
بہت پرانی اور دور کی رشتہ داریاں تو بڑی دور کی بات ہے، ہم بڑے قریبی لوگوں کے ساتھ سگے بھائیوں کا آپس میں بول چال نہیں ہوتا، بہن بھائی ہیں لیکن بول چال نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایسا تعلق ختم کرتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں ہم اپنی فصل بو رہے ہیں، اور کوئی انسان اچھی فصل بوئے، خوب محنت کرے، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے، فصل تیار ہو جائے، اور اچانک ایسی بارش آئے جس سے وہ فصل تباہ ہو کے رہ جائے، اس ذمہ دار کے دل پہ کیا گزرتی جانتے ہیں؟ جیسے آج کل یہ موسم بنا ہوا ہے کہ فصل بالکل تیار ہے، کٹائی کی جا رہی ہے، اور ادھر سے اتنی تیز ہوا آندھی کی صورت میں اور اتنی تیز بارشیں، یہ دیکھیں ذمہ داروں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اسی طرح سے سمجھیے کہ روز قیامت کے لیے ہم اپنی فصل تیار کر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے پاس نمازیں بھی ہیں، ہمارے پاس روزے بھی ہیں، زکوٰۃ اور حج جیسے اعمال بھی ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی نیکیاں بھی ہیں، مساجد بنانا، آباد کرنا، مدارس بنانا، آباد کرنا، یہ بڑے بڑے اعمال موجود ہیں۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے پاس منصوبے بھی ہیں، جو ہم نے کام کیے وہ ہمارے پاس کثیر تعداد میں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کون سا بندہ کنگال ہے؟ کون سا بندہ غریب ہے؟ جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، وہ بندہ مفلس اور کنگال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس اور کنگال شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، بڑے بڑے اچھے اعمال، نیکیوں کے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا، قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی پر جھوٹ باندھا ہے، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال کھایا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کی نیکیوں سے اپنے حصے کے مطابق جو اس نے زیادتیاں کی تھی اس کی نیکیاں اٹھا کے لے جائیں گے، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، لوگ زیادہ ہوں گے مطالبے کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب نیکیاں ختم ہوں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس بندے کے اوپر لاد کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے میری امت کا۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے صلہ رحمی کیا ہے، رشتہ داری اور تعلق، ناطے کو ملانا کیا چیز ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیغمبر کا حکم سمجھتے اور مانتے ہوئے رشتہ داریوں کو ملاتا ہے، اللہ کیا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کا حشر کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے صلہ رحمی ہوتی کیا ہے، کسے کہتے صلہ رحمی؟ یہ دو الفاظ ہیں، صلہ رحمی۔ رحم کا معنی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، رشتہ، ناتا، تعلق، قرابت داری، یہ ہے رحم۔ اور دوسرا لفظ ہے صلہ۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ تو صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوا؟ رشتہ داری کو ملانا، جوڑ کے رکھنا، نعتوں کو نبھانا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اللہ نے نعتہ ہمارا بنا دیا ہے اسے محفوظ رکھنا، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ عموماً ہمارے اردو پڑھنے والے بھائی جو ہے نا وہ صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی ہوتا ہے، اور صلہ رحمی کا معنی رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ میرا عزیز رشتہ دار تعلق رکھے، میں بھی اس کے ساتھ رکھوں، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا
کہ اگر کوئی دوسرا رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے، تو یہ بھی رکھے۔ یہ تو بدلہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رہیں، آپ کے ساتھ برا ہے تو آپ اس کے ساتھ برے بن جائیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز آپ سے دور جانا چاہے، آپ اس کے قریب جائیں، آپ دل سے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بھئی ایک رشتہ دار کو ہم سلام بھی کہتے ہیں، ایک رشتہ دار کو ہم بلاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں تعلق کو قائم رکھیں، اس کی خوشی غمی پر پہنچے۔ آپ اور آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رشتے کو ملا رہے ہیں، وہ توڑ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، آپ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا ہم نے کہ بھئی اگر وہ میرے سے رشتے کو توڑے گا تو میں بھی توڑ دوں گا، تو پھر یہ پورا بدلہ ہے، یہ رشتہ داری کو ملانا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے تو مزاج بڑے سخت ہو گئے نا، اس کے لیے اپنی انا اور میں کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ان کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ آج ان کی ناموس کے اوپر ہم جلاؤ گھیراؤ کی پالیسی کو اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کی ناموس، عزت اور عصمت کی حرمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ملکوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار، بلکہ زور دے رہے ہیں۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا نا، دعوت کا کام، آپ دیکھیں کہ جو ناراضگی رب کی خاطر ہوتی ہے، وہ ناراضگی کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر آپ چھوڑ رہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کہتے بھی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کے اوپر آپ کے ایمان کے کامل ہونے کو بتایا گیا ہے۔ جو رب کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام، آپ کی تو سب سے پہلی اور بنیادی دعوت ہی یہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی اور بڑی غمخوار زوجہ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی نا، تو وہ منظر چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، فرشتے کا آنا اور اپنے ساتھ لگا کے آپ کو بھینچنا، یہ پہلی مرتبہ آپ نے منظر دیکھا تھا، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے اور سارا ماجرا کیا سنایا، کپ کپی سی طاری ہے۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر دو، کمبل دو، سردی لگ رہی ہے مجھے اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ واقعہ کیا سنایا، پتہ نہیں وہ کون تھا، میں نہیں جانتا، اس نے اپنے آپ کو ناموس کہا، فرشتہ بتایا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، تو سیدہ خدیجہ پتہ کیا کہتی ہیں، نبی علیہ السلام کی اس زندگی کا بیان کرتی ہے کہ آپ کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام کے طور طریقے کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، لوگ آپ کے ماتھوں کے اوپر نہیں پڑھتے کہ یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، آپ کی ڈگریاں نہیں دیکھتے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب نبوت کا اعلان کیا تھا نا، اپنی 40 سالہ زندگی کا کردار پیش کیا تھا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ میں کیسا تھا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی ہم نے تجربہ کیا آپ کو سچ بولتے پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اتنا آپ علیہ السلام پر اعتماد کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی، نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی اس وقت،
35 سال آپ کی عمر مبارک ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اب حجر اسود نصب کرنے کی جگہ آ گئی جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا، وہ وقت آ گیا۔ اب سارے قبائل یہ شرف حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہمارے علاوہ یہ کام نہیں کرے گا، ہم کریں گے، یہ سعادت ہم حاصل کریں گے۔ گو کہ وہ نیکی سمجھ رہے تھے، اور نیکی میں وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سعادت ہم ہی حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، آپس میں وہ خون کے پیالوں کے اندر ہاتھ ڈبو کے کہا ہم یہاں پر خون بہا دیں گے، یہ سعادت کسی اور قبیلے میں نہیں جانے دیں گے۔ کسی سیانے بندے نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، ہم کسی ایک آدمی کو اپنا فیصل مان لیتے، ثالث مان لیتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا، اور اس لیے تو آپ فرماتے ہیں مومن میں ہر خرابی اور خامی ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صادق کہا کرتے تھے، کبھی جھوٹ بولتے سنا نہیں تھا، امین کہا کرتے تھے، کبھی خیانت کرتے دیکھا نہیں تھا۔ ایک بندہ سیانا تھا، کہنے لگا بھئی ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہی حرم مسجد حرام بیت اللہ کی جگہ، وہاں پر بیٹھے، سب سے پہلے اب جو بندہ آئے گا نا، جو بندہ یہاں پر آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا، اور اس کا فیصلہ سب کو تسلیم ہوگا۔ ثالثی ایسے بندے کو بنایا جو بھی دیکھا نہیں کہ کون ہے، جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث ہوگا۔ انتظار کر رہے ہیں بیت اللہ کے دروازے کی طرف، سب کا رخ ہے، منہ ادھر ہے، اللہ اکبر، سب کا منہ ادھر ہے، کون آتا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے وہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو سب پتہ کیا کہتے ہیں، جاء الصادق الامین، اب صادق الامین آ گیا ہے، اب سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہ فرمایا کہ یہ خون خرابہ نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اوپر جو چادر تھی وہ بچھا دی، اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو پکڑا اور اس میں رکھ دیا۔ آپ نے اب تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ ایک ایک بندہ آ جائے اور یہ چادر کے کنارے پکڑ لے۔ سب نے وہ چادر اٹھائی اور وہاں پہ لے گئے جہاں نصب کرنا تھا پتھر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا، وہاں پہ رکھ دیا۔ یہ کردار تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ آئے نا، تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو عزت ہی عطا فرمائے گا، رسوائی آپ کا مقدر نہیں ہے۔ انک لتصل الرحم، اور کس سبب سے یہ بات کہی؟ کہنے لگی آپ تو رشتہ داری کو ملاتے ہیں، رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی تھی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، غلامان مصطفیٰ ہے، ناموس رسالت پہ جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار اور آپ کی سیرت کو نہیں اپنا سکتے، نبی کی سنت کو نہیں اپنا سکتے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو پڑھیے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملاتے تھے، وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کوئی بے روزگار نظر آتا ہے آپ اس کو روزگار مہیا کرنے میں تعاون کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، حق کے کاموں میں آپ کا تعاون ہوتا ہے، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور کہا جاتا ہے نا الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہوتا ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سنایا، لیکن یہ واقعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا تھا۔ شام میں چلے گئے، اور بھی قریشی ساتھ ہیں، وہاں پہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حاکم کو خط بھیجا تھا۔ آپ نے خط لکھا اور اس میں اللہ کی توحید کی طرف، رب کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہ خط وہاں پہنچا
پتہ چلا یہ عرب کا ایک آدمی ہے جو مکہ سے یثرب گیا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کا خط آیا ہے۔ اس نے کہا کہ مکہ کے اگر کوئی یہاں عرب کے لوگ آئے ہوں نا انہیں بلایا جائے۔ یہ شام میں تھا نا، ارض حجاز سے لوگ آنے والے، اگر کوئی آئے ہیں بلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہرکارے ہمارے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، چلو۔ ابو سفیان کہتے پہنچ گئے، بڑا ایک طویل مکالمہ ہوا۔ اگر یہ مکالمہ پڑھنا ہو نا، صحیح بخاری کے آغاز میں 5ویں حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث ہے، وہاں پر مکالمہ موجود ہے۔ یہ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قریبی کون ہے اس آدمی کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قربت کا تعلق کس کا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میرا ہے۔ کھڑا کر لیا، بات چیت ہوئی۔ اب اس نے کئی سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا تم یہ بتاؤ کہ نبی حکم کیا دیتا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، وہ حکم کیا دیتا ہے؟ کیا دعوت ہے اس کی؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ منشور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، صدقے کا حکم دیتا ہے، نبی معاف کر دینے کا، پاک دامنے کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ تو مان گیا نا کہ یہ مکہ کے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو رشتہ داروں کو آپس میں دور کرنے کے لیے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھائی سے، باپ سے، خاندان سے دور ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ دوری دل کی دوری نہیں ہوتی تھی، وہ نظریات کی دوری ہوتی تھی، وہ عقیدے اور منہج کی دوری ہوتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے شاید اس آدمی نے جادو کر دیا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا، مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، آپ کے اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے فلاں علاقے میں آئیں گے، پھر یہاں یثرب میں ہجرت کر کے پہنچیں گے، جانتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ میں گیا، آپ ابو ایوب کے گھر میں تھے، ابو ایوب کے گھر میں جب پہنچا، میں نے دیکھا، جب میری نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی تو وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی وہ تو جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ، وہ تو جادوگر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن میں جان گیا، جب میں نے پہلی نظر میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں نا، جھوٹ بولنے والا بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لوگوں کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا صرف چہرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا واعظ فرمایا تھا وہاں پہ، جو آپ نے پہلی نصیحت کی تھی، اسے ہم عام آج کل کی زبان میں نا پالیسی بیان کہتے ہیں۔ کوئی بھی حاکم بنتا ہے تو وہ اپنا سب سے پہلا جو خطاب کرتا ہے نا، اس کو ہم پالیسی بیان کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پالیسی بیان کیا دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ لوگوں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، ملتے جلتے ایک وقت ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، سلامتی کی دعائیں دیا کرو۔ سلام کہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو دلوں کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے یہ نکال دیتا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کوئی مسکین، غریب، نادار شخص ملتا ہے، اللہ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ۔
یعنی نبی علیہ السلام تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ اپنا پہلا بیان ہی یہ دے رہے ہیں، لوگوں آپس کے تعلقات کو مضبوط کرو، نعتوں کو نبھاؤ، جوڑو، ملاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے مدینہ میں رہنے والے کہ جن کی ماضی قریب میں جنگ بھی ہو چکی تھی، جنگ بعاث کہا جاتا ہے اسے، بڑے لوگ مرے تھے، اس میں آپس کی جنگ تھی، یہ بھائی کے مقابلے میں بھائی تھا، آپس میں رہنے والے قبائل ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وصل الارحام، اللہ اکبر۔ اور یہ رنگ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی بڑا خوب چڑھا تھا، بڑا خوب تھا۔ آج تو ہم بڑے فخر سے کہہ دیں جی 5 سال ہو گئے نے میں اپنے پرانا گل نہیں کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دانائی ہے، یہ شعور ہے، یہ تو جاہلیت ہے، حماقت ہے، اور یہ انا ہے، یہ میں ہے۔ جب تک ذبح نہیں کریں گے اس میں کو اور انا کو، اللہ کی قسم ہم رب کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے عقل والے کن لوگوں کو کہا ہے؟ کن لوگ؟ عقل مند تو وہی ہے نا جس کو رب اور رسول کہیں کہ یہ عقل مند ہے۔ میں اپنی دانست میں بڑا عقل مند بنتا ہوں، لیکن میں عقل مند نہیں ہوں، کب ہوں گا؟ جب مجھے اللہ اور اس کا رسول کہیں کہ یہ عقل مند ہے۔ اللہ نے خوبیاں بیان کر دی عقل مندوں کی، واضح کر دیا، فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ 2 بندوں کا تذکرہ کیا، موازنہ کرو، کمپیریزن کرو، دیکھو۔ ایک وہ بندہ ہے جو جانتا ہے، جو اس حقیقت کی تہ تک جا پہنچا ہے کہ جو آپ کے طرف نازل ہوا وہ حق ہے، برحق ہے، اس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بندے کا یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ، یہ سوچ ہے، یہ ذہن ہے، اور دوسرا بندہ کمن ہوا اعما، جو نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ اب یہ اندھا اور حق کو دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اندھا وہ جو آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہے، اس کے دل پر کالک اتنی آ گئی، زنگ اتنا چڑھ گیا، اس کو حق حق نظر آتا نہیں ہے، اس کو اچھائی اچھائی نظر آتی نہیں ہے، برائی کو برائی سمجھتا نہیں ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ فرمایا کمن ہوا اعما، ایک راہ حق کو پہچاننے والا ہے اور دوسرا اندھا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ باتیں تو صرف عقل والوں کی سمجھ میں آتی ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں یہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ الذین یوفون بعہد اللہ۔ اب عقل والے لوگوں کی تعریف کی، کون ہے عقل والے؟ ہم یہ سوچیں نا عقل والے کون ہیں؟ میں عقل مند بننے کی کوشش کروں، نہیں ہو سکتا جب مجھے شریعت بیوقوف کہے۔ عقل والے ہیں کون؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ایک، جب ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، لست بربکم۔ ہمیں گو کہ اب اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن پڑھا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے ہمارا کہ ہم نے رب کو یہ وعدہ دیا ہوا ہے۔ جو اپنے اس وعدے سے منحرف نہیں ہوتے، اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی دنیا میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد وہ پھر شرک نہیں کرتے، وہ توحید پر چلتے ہیں، رب کے ساتھ شریک نہیں بناتے، غیر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے سامنے جا کے جھولیاں نہیں پھیلاتے، اولاد نہیں مانگتے ان سے، رزق کا سوال ان سے نہیں کرتے، منتیں سماجتیں ان کے ساتھ سامنے جا کے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر پورا رہتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کون عقل مند ہیں؟ فرمایا وہ لوگ کہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے ملانے کا رب نے حکم دیا ہے، رشتوں کو ملانے کا رب نے حکم دیا، ناطے تعلق اور قرابت کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو فرمایا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی بندہ ایک عام آدمی کے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ ایک صدقہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے
میں اگر 1 دینار اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کروں، عام آدمی پر 20 دینار خرچ کروں، تو یہ 1 دینار مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو میں اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ آج دنیا جہان کے لوگوں کے ساتھ تو ہمدردیاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کسی دوست نے ایک تصویر بھیجی جو کسی گھر کے سامنے سے لی گئی تھی، اور جیسے نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے نا گھر کے دروازے پہ، نیم پلیٹ، اس طرح سے ایک بڑی سی پلیٹ لگی ہوئی تھی، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہمارے رشتہ داروں کا داخلہ منع ہے۔ اللہ اکبر! ہماری سوچ دیکھیے، آج اسی طرح سے ہم تنزلی کا شکار نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے عوامل ہیں، اسباب ہیں۔ ہم خود یہاں پر پہنچے ہیں، یہ سارے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر! اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رنگ کیسے چڑھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناراضگی ہو گئی اپنے سگے بھانجے سے، ناراضگی بھی رب کی خاطر تھی، کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، رب کی خاطر تھی یہ ناراضگی، اپنے سگے بھانجے سے ناراضگی ہو گئی، عبداللہ ابن زبیر سے۔ اللہ اکبر! بڑی منانے کی کوشش کی، حضرت عائشہ نہیں مانی۔ میں پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ ناراضگی رب کی خاطر تھی، اللہ کے لیے ناراض تھے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے منانے کی، نہیں مانے۔ اب انہوں نے حدیث میں الفاظ پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سفارش کے لیے بنو زہرہ کا استعمال کیا، اور وہاں پہ راوی ذکر کرتے ہیں بنو زہرہ کا خاندان جو تھا نا، وہ نبی علیہ السلام کے ننیال تھے، آپ کی ماں کا تعلق یثرب سے تھا۔ یہ بنو زہرہ کے لوگ آپ کے ننیال تھے، ماموں تھے آپ کے۔ اللہ اکبر! وہاں کے کچھ لوگوں کو لے کے سفارش کے لیے گئے، اور راوی بیان کرنے والا یہ خود کہتا ہے وَقَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ مِّن بَنِي زُهْرَةَ لِقَرَابَتِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ رسول